ہی پھر ان روایات کا کیا کیا جائے جن میں اللہ کے نبی کا زندہ آسمان پہ جانا پھر واپس آنا ثابت؟ ہم بھی کہتے ہیں اگر اس کا مطلب یہی اللہ کے نبی قبر میں زندہ نہیں، پھر مسلم کی روایت کا کیا، بخاری کی روایت کا کیا کرو گے، ابو داؤد کی روایت ما من احد یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام، سنن نسائی کی روایت ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امت السلام، ابو داؤد کی روایت ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، سنن ابن ماجہ کی روایت ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، نبی اللہ حی یرزق، اس روایت کا کیا کرو گے؟ مسند ابی یعلا کی روایت الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اس کا کیا کرو گے؟ مسند ابی یعلا کی روایت ثم لئن قام علی قبری فقال یا محمد لأجیبنہ، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت یا رسول اللہ استسقی لامتک فانہم قد ہلکوا، اللہ کے نبی کے فرمان۔ اگر دنیا میں سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زندگی کو مان لیں، ہم پھر بھی اس عقیدے کو بیان کریں گے، اور اگر دنیا اس عقیدے کا انکار کر دے ہم پھر بھی اس عقیدے کو بیان کریں گے۔ ہمارے اس عقیدے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آج مخالفت ہے تو ہم عقیدہ بیان کریں، مخالفت ختم ہو جائے تو عقیدہ بیان کرنا چھوڑ دیں، اسے عقیدہ نہیں کہتے۔ عقیدہ وقتی ضرورت نہیں ہوتا، ایک دائمی اور ہمیشہ کی چیز ہوتی ہے۔ اگر دنیا کے سارے لوگ اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کر لیں، ہم نے پھر بھی توحید پر بات کرنی ہے۔ سارے لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو مان لیں، ہم نے پھر بھی حضور کی ختم نبوت کو بیان کرنا ہے۔ دنیا کے سارے لوگ صحابہ کرام کے مقام، مرتبہ اور عظمت کو تسلیم کر لیں، ہم نے پھر بھی صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرنا ہے۔ اگر دنیا کے سارے لوگ فقہا کی علمی صلاحیت کو تسلیم کر لیں، ہم نے تب بھی فقہا کی عظمت کو بیان کرنا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زندگی یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور عقیدہ حالات اور واقعات کے ساتھ نہیں چلتا، مسلسل اور ہمیشہ چلتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، بسا اوقات بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تو وہ کہہ اٹھتے ہیں یہاں پر تو کوئی شخص بھی حیات النبی کا منکر نہیں، اس پر بات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہاں پر تو کوئی شخص بھی اس عقیدے کا انکار نہیں کرتا، اس عقیدے کے بارے میں گفتگو کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ عقیدے کو سمجھے نہیں۔ ہم کسی کی مخالفت اور انکار کی وجہ سے عقیدہ بیان نہیں کرتے، ہم اس عقیدے کو اپنا عقیدہ سمجھ کر بیان کرتے ہیں۔ اس لیے ہماری پوری تاریخ اس پر گواہ ہے، ہم جب بھی عقیدہ بیان کرتے ہیں الزام سہنے کے باوجود الزام لگاتے نہیں ہیں، گالیاں سہنے کے باوجود گالیاں دیتے نہیں ہیں، ذاتیات پر کیچڑ اچھالے جانے کے باوجود کسی کی ذاتیات کو زیر بحث نہیں لاتے۔ ہماری جنگ خالصتاً علمی جنگ ہے، نظریات کی جنگ ہے، ہم نظریات کی جنگ لڑتے ہیں اور وضاحت دلیل کے ساتھ کرتے ہیں، اور ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں کسی بندے کا عقیدہ ہو کھل کر بیان کرے، دلیل کے ساتھ بیان کرے، اگر شکوک و شبہات ہیں تو وہ بھی پیش کرے، ہم انشاءاللہ اپنا عقیدہ بھی بیان کریں گے، اپنے عقیدے پر دلیل بھی لیں گے، اور جو آپ کے شکوک و شبہات ہوں گے ہم انشاءاللہ ان شکوک و شبہات کے جوابات بھی دیں گے۔ تو ہمارا آج کا پروگرام کسی کی مخالفت میں نہیں ہے، کسی کی ضد میں نہیں ہے۔ اگر تلونڈی کے سارے لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زندگی کو مان لیں، ہم نے پھر بھی اس عقیدے پر بات کرنی ہے، اس لیے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کریم نے قرآن کریم کے 5ویں پارہ سورۃ نساء آیت نمبر 64 میں فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، میں نے اپنے نبی کو اور نبی سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے
ان کو دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ ان کی بات مانی جائے، ان کی پیروی کی جائے، اپنی زندگی ان کی زندگی کے مطابق ڈھالی جائے۔ جس چیز کے بارے میں اللہ کے نبی فرما دیں یہ ہے، مومن کا کام ہے اسے مان لے۔ اللہ کے نبی فرما دیں یہ نہیں ہے، مومن اس کا انکار کر دے۔ اگر اللہ کے نبی کسی چیز کے بارے میں فرما دیں یہ کرنا ہے، مومن کو چاہیے کہ وہ کرے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں یہ چیز نہیں کرنی، پھر مومن کی شان یہ ہے کہ وہاں سے رک جائے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کے مقابلے میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا، اپنی فہم کو سامنے رکھنا، اپنی نظر کو سامنے رکھنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ گو امتی کی شان نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب رحمہ اللہ نے معارف الحدیث میں لکھا ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت دو حصوں میں تقسیم ہوئی۔ بعض وہ تھے جو اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والے جنہیں مسلمان کہا جاتا، اور بعض وہ تھے جو اللہ کے نبی کی نبوت کا انکار کرنے والے جنہیں غیر مسلم اور کافر کہا جاتا۔ علماء کی اصطلاح میں کلمہ پڑھنے والوں کو امت اجابت کہا جاتا ہے، اور کلمہ نہ پڑھنے والوں کو امت دعوت کہا جاتا ہے۔ امت اجابت اور امت دعوت، مومن اور غیر مومن، مسلم اور غیر مسلم، ان میں فرق کیا ہوگا؟ مولانا نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مومن اور غیر مومن میں فرق یہ ہے کہ مومن کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی عقل پر اعتماد اتنا نہیں کرتا جتنا نبی کی مبارک زبان پر اعتماد کرتا ہے، اپنی آنکھ پر اتنا یقین نہیں کرتا جتنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر کرتا ہے۔ اس لیے آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی بات ارشاد فرمائی، کسی صحابی نے حضور کی بات کا انکار اس بنیاد پہ نہیں کیا کہ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ کسی صحابی نے اللہ کے نبی کی بات کا انکار اس بنیاد پہ نہیں کیا کہ یہ مجھے نظر نہیں آتی، حضور آپ سمجھیں گے پھر مانوں گا، آپ دکھائیں گے پھر مانوں گا۔ اور آپ کے مقابلے میں جو غیر مسلم تھے وہ ہمیشہ ان دو باتوں کی بنیاد پر اللہ کے نبی کی بات کا انکار کرتے، یا کہتے تھے بات سمجھ نہیں آ رہی، یا کہتے تھے ہمیں نظر نہیں آ رہی، آپ سمجھا دیں یا آپ ہمیں دکھا دیں۔ عقل کی بنیاد پہ اللہ کے نبی کی تعلیمات کو چھوڑا، اور یا نظر کی بنیاد پر، مشاہدے کی بنیاد پر اللہ کے نبی کی بات کو چھوڑا ہے۔ مولانا نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ہر بات کا تعلق سمجھ سے ہوتا پھر نبی کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہر بات کا تعلق آنکھ سے ہوتا پھر اللہ کے نبی کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اے ہی اس لیے ہیں کہ بعض باتیں وہ ہیں جہاں تک عقل کی رسائی نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ وحی کے ذریعے بتاتے ہیں، پیغمبر اپنی امت کو بتاتے ہیں۔ بعض چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق آنکھ کے ساتھ نہیں ہے، ان کا تعلق وحی کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو وحی کے ذریعے وہ چیزیں بتاتے، اور اللہ کے نبی اپنی تعلیمات کے ذریعے امت کو آگاہ کرتے۔ تو مومن اللہ کے نبی کی تعلیمات پر اعتماد کرتا ہے، اپنی عقل، اپنی فہم اور اپنی نظر کی بنیاد پر اللہ کے نبی کی تعلیمات کا انکار نہیں کرتا۔ آج آپ اس دور میں دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو عقل کی بنیاد پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں، نظر کی بنیاد پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں بھی دیکھیں، آپ کہتے ہیں قبر میں زندگی ہے، اگر قبر میں حیات ہوتی ہے تو میت کا سانس نہیں گھٹتا۔ آپ کہتے ہیں قبر میں زندگی ہے، اس زندگی میں مومن کی قبر کھلی ہوتی ہے، جب قبر کشادہ ہوتی ہے تو ساتھ والے مردے کدھر جاتے ہیں، اگر آگ لگتی ہے تو ساتھ والوں کو تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کی بنیاد عقل اور فہم ہے۔ اور اہل ایمان کون ہیں؟ حضرت امام زرکشی رحمہ اللہ نے البحر المحیط فی اصول الفقہ کی پہلی جلد میں لکھا، فرماتے ہیں اجمع اہل الملتی
अन्न नबी सादिक़ इज़ा अख़बर ख़बरन ला युद्रिकुहुल अक़ल वजबल ईमानु बिही व तलक़ीही बिलक़बूल। फरमाते अहले ईमान इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बता दें जो बज़ाहिर अक़ल में आने वाली न हो, तो मुसलमान इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं अल्लाह के नबी की उस बात को मानना, उस बात की तस्दीक करना, उसे कबूल करना वाजिब और ज़रूरी है। वतिल का खसीसतुल ईमान बिल गैब अल्लती मदहल्लाहु बिहल मुमिनीन। और इसी को ईमान बिल गैब कहते हैं कि बात न समझ आए फिर भी मान लें, नज़र न आए फिर भी मान लें। और अल्लाह ने कुरान करीम में अहले ईमान की तारीफ़ की है, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, ये बिन देखे ईमान लाते हैं। फरमाते हैं ये बात तो अहले ईमान की थी, ये बात तो अहले हक़ की है। वल मुअतज़िलतु लम्मा क़ल्लदू उक़ूलहुम, दुनिया में एक फ़िरका है जिन्हें मुअतज़िला कहा जाते हैं, अहलु सुन्नत वल जमात से अलग होने वाले। इनका नज़रिया क्या है? फरमाते उन्होंने बुनियाद बनाया अक़ल को, बुनियाद बनाया नज़र को, समझ को बुनियाद बनाया। नतीजा क्या निकला? इमाम ज़रकशी फरमाते अनकरू अज़ाबल क़ब्र, उन्होंने कब्र की ज़िंदगी का इनकार किया, कब्र की हयात का इनकार किया, कब्र के सवाब और अज़ाब का इनकार किया। व सुवाल मुनकरिन व नकीरिन, और उन्होंने कहा कब्र में कुछ भी नहीं होता, सवाल व जवाब भी नहीं होते। उनकी गुमराही की वजह क्या है? अल्लाह के नबी की तालीमात को छोड़कर उन्होंने अपनी अक़ल को बुनियाद बनाया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के नबी और रसूल हैं। मोमिन का माना, मुसलमान का माना अल्लाह के नबी के फ़रामीन पर एतमाद करे, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर ईमान ले। कितनी चीज़ें दुनिया में ऐसी हैं जो हमें नज़र नहीं आती, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ुबान पर एतमाद करके उनको मानते हैं। इस आसमान से ऊपर 6 आसमान और हैं, हम में से किसी ने 6 आसमान नहीं देखे, हम मानते हैं। क्यों? अल्लाह ने कुरान में बताया, नबी ने अपने फरमान में बताया। हमने मलाइका और फरिश्तों को नहीं देखा, हम फिर भी मानते हैं। क्यों? अल्लाह के नबी ने बताया। हमने जन्नत और जहन्नम को नहीं देखा, क्यों मानते हैं? अल्लाह के नबी ने बताया। हमने अर्श को नहीं देखा, अल्लाह को नहीं देखा, मानते हैं। क्यों मानते हैं? हमारे पैगम्बर ने बताया। इसी तरह जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन चीज़ों के बारे में भी बताया जिनका ताल्लुक़ कब्र के साथ है। आज आप देखें, मैं यहाँ आपके पास आया, हाफ़िज़ अब्दुल गफ़ार साहब आपके पास मौजूद हैं, ये आपको आकर ये कहें कि बाहर चौक तलवंडी चौक में बहुत सारे लोग इकट्ठे थे और आपस में झगड़ा कर रहे थे, आप इनकी बात को मानते हैं। क्यों? आप कहते हैं हमने तो नहीं देखा लेकिन मौलाना अब्दुल गफ़ार साहब ने तो देखा है। ये तो देख कर आ रहे हैं, बंदा भी काबिल एतमाद है, दाढ़ी भी रखी हुई है, कुरान करीम के हाफिज़ कारी आलिम भी हैं, इन्होंने तखस्सुस भी किया हुआ है, गलत बात तो नहीं करेंगे। अब आपने देखा नहीं, इन पर आपको एतमाद है तो आप इनकी बात को मानते हैं। कब्र के अंदर क्या कुछ होता है? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लौला अल्लाह तदाफनु लदअउतुल्लाह अन युस्मियकुम मिन अज़ाबिल क़ब्र। फरमाते सहाबा, अगर मुझे ये डर ना होता तुम अपने मुर्दों को कब्रों में दफनाना छोड़ दोगे, मैं अल्लाह से दुआ करता कब्र की जो चीखें मैं मोहम्मद सुनता हूँ अल्लाह तुम्हें भी सुना देते, मैं जो आवाज़ें सुनता हूँ अल्लाह तुम्हें भी सुना देते। और अल्लाह के नबी फरमाते, मुस्लिम शरीफ की रिवायत, फरमाते जब मैं मेराज के लिए गया, मैंने मेराज वाली रात बहुत सारी चीज़ें देखी, उनमें से एक चीज़ क्या है? मररतु अला मूसा लैलतन उसरी अबी इंदल कसीबिल अहमर वहुव काइमुन युसल्ली फ़ी क़ब्रिही। मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के करीब से गुज़रा, और कब्र कहाँ पर? इंदल कसीबिल अहमर, एक सुर्ख टीले के पास, एक सुर्ख पहाड़ के पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र थी। मुझे बताया गया, मैंने देखा हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी मुबारक कब्र में खड़े होकर अल्लाह की इबादत नमाज अदा फरमा रहे थे। अब अगर हाफिज़ साहब हमें किसी चीज़ के बारे में बताएं, हम कहते बंदा काबिल एतमाद है, हमने नहीं देखा, इन्होंने तो देखा है। हम कहते हैं अगर इनकी बात पर एतमाद है, जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा, जिस पैगंबर के हम उम्मती हैं,
جن کے بارے میں ہمارا دعویٰ یہ ہے ان کی زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا، وہ پیغمبر بتاتے میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر انور میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ہم نبی کی بات پر اعتماد کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے؟ اللہ کے نبی دیکھ کر آئے ہیں، پیغمبر کا مشاہدہ ہے۔ اب اگر ہمیں نظر نہ بھی آئے، ہم نہ بھی دیکھ سکیں، ایمان بھی تو کوئی چیز ہوتا ہے، نبی کا کلمہ بھی تو کوئی چیز ہے، اللہ کے نبی کا امتی ہونا تو کوئی چیز ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے حالات کے بارے میں اپنی امت کو بتایا، قبر کی حیات کے بارے میں اپنی امت کو بتایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ نمبر 1، ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا والی وفات، دنیا والی موت اور دنیا کے انتقال کو مانتے ہیں۔ ہم پیغمبر کی دنیا والی موت کا انکار نہیں کرتے، پیغمبر کی وفات کا انکار نہیں کرتے۔ جب آپ نے یہ بات مان لی، ہم اللہ کے نبی کی وفات کو مانتے ہیں۔ اب قرآن کریم کی وہ آیات جن میں اللہ نے یہ بات سمجھائی، اے میرے محبوب آپ نے دنیا سے جانا، اے میرے محبوب آپ پر وفات آئے گی، اے میرے پیغمبر آپ کا انتقال ہوگا، اب یہ ہمارے خلاف نہیں۔ کیوں؟ ہم اللہ کے نبی کی موت مان رہے ہیں، اللہ کے نبی کی وفات کا انکار نہیں کر رہے۔ اس پر کئی ایک حوالہ جات موجود ہیں، میں انفرادی آراء کی بجائے آپ کے سامنے وہ بات عرض کر دیتا ہوں جسے آپ علماء دیوبند کی اتفاقی بات کہہ سکتے ہیں۔ جب پاکستان کے اندر اس عقیدے کو چھیڑا گیا، اس عقیدے کا انکار کیا گیا اور قائلین حیات النبی کو کافر اور مشرک کہا گیا، قرآن کریم کا منکر کہا گیا، تو مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ نے اس وقت کے علماء کو اکٹھا فرمایا اور آپ نے چند علماء کے ذمہ لگایا کہ آپ اس پر دلائل مرتب کریں، آپ اس عقیدے پر دلائل لکھیں، تاکہ اے روز جو یہ کہا جاتا ہے اللہ کے نبی کی حیات پر دلائل نہیں ہے، پیغمبر کی زندگی پر قرآن اور حدیث نہیں ہے، آپ اس پر دلائل اکٹھے کریں۔ امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ نے 5 سال کا عرصہ لگا کر اس عنوان پر دلائل اکٹھے کیے، جس کتاب کا نام آپ نے تسکین الصدور رکھا۔ جب یہ کتاب چھپ کر آئی دارالعلوم دیوبند سے لے کر دارالعلوم کراچی تک، اس وقت کے اکابر علماء نے اس کتاب کی تصدیق کی ہے، اس کتاب کی تائید کی ہے۔ اس لیے میں نے کہا یہ علماء دیوبند کی اتفاقی بات ہے۔ آپ تسکین الصدور اٹھا کر دیکھیں، حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں اس کتاب میں اس بات پر دلائل دیے ہیں اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہیں، امام اہل سنت نے اس پر بھی دلائل دیے ہیں اللہ کے نبی کا دنیا میں انتقال بھی ہوا۔ 5واں باب امام اہل سنت نے اسی عنوان پر قائم کیا ہے کہ وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قطعی اور یقینی امر ہے۔ جب ہم اللہ کے نبی کی وفات کو مان رہے ہیں، پیغمبر کا انتقال ہو گیا، اب کوئی بندہ یہ کہے اگر پیغمبر قبر میں زندہ صحابہ نے دفنایا کیوں؟ اگر پیغمبر زندہ صحابہ کرام نے جنازہ کیوں پڑھا صلاۃ و سلام کی صورت میں؟ اگر پیغمبر زندہ حضرت صدیق اکبر کو خلیفہ کیوں بنایا گیا؟ ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی کا دنیا میں انتقال ہوا، اس انتقال کی وجہ سے اللہ کے نبی کو غسل دیا گیا، اس انتقال کی وجہ سے پیغمبر کو کفن پہنایا گیا، اس انتقال کی وجہ سے صلاۃ و سلام کی صورت میں جنازہ پڑھا گیا، اس انتقال کی وجہ سے صحابہ کرام نے آپ کو دفن کیا، اس انتقال کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کو جانشین پیغمبر خلیفہ اول بلا فصل مقرر کیا۔ ہم وفات مانتے ہیں، وفات میں جھگڑا نہیں۔ نمبر 2، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دنیا والا جسد مبارک تھا، یہ جسد مبارک اپنی قبر میں محفوظ تھا، اپنی قبر میں محفوظ ہے اور اپنی قبر میں محفوظ رہے گا، اس میں بھی کوئی جھگڑا نہیں۔ ہم بھی محفوظ مانتے ہیں، جو ہمارے دوست ہیں وہ بھی اسے محفوظ مانتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ کے نبی کی مبارک روح جو اس جسم اطہر کے اندر تھی، اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد وہ جسم کے اندر رہنے والی روح زندہ ہے، حیات ہے، اس پر وفات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی روح کی حیات ہم بھی مانتے ہیں، اللہ کے نبی کی روح کی حیات ہمارا مخالف بھی مانتا ہے۔ اب جھگڑا اس بات میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک روح کا اس دنیا والے جسم کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں، اللہ کے نبی کا دنیا والا جسم اس حیات میں شریک ہے یا نہیں،
اللہ نے اپنے نبی کو اس دنیا والے جسم کو زندگی عطا فرمائی ہے یا نہیں؟ اہل سنت والجماعت کا 1400 سال سے یہ عقیدہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ کی مبارک روح بھی زندہ ہے، اور روح کے تعلق کے ساتھ اللہ کے نبی کا مبارک جسم بھی زندہ ہے۔ ہم اللہ کے نبی کی روح کو بھی زندہ مانتے ہیں، ہم پیغمبر کے مبارک جسم کو بھی زندہ مانتے ہیں۔ اب 4 باتیں ہو گئی۔ نمبر 1، اللہ کے نبی کی وفات، اس میں جھگڑا نہیں۔ نمبر 2، نبی کا دنیا والا جسم محفوظ، اس میں بھی جھگڑا نہیں۔ اللہ کے نبی کی مبارک روح زندہ، اس میں بھی جھگڑا نہیں۔ جھگڑا یہ ہے کہ روح کا اس دنیا والے جسم سے تعلق ہے یا نہیں، یہ جسم زندہ ہے یا نہیں، یہ جسم حیات میں شریک ہے یا نہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اللہ کے نبی کا یہ جسم قبر والی حیات میں شریک ہے۔ نبی کی حیات فقط روح کی حیات نہیں، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیات میں روح بھی شامل، اللہ کے نبی کی اس حیات میں آپ کا جسم بھی شامل۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی، بہت سارے اشکالات اور بھی حل ہو جائیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک روح کہاں پر ہے؟ ہمارے اکابرین کی ایک جماعت کہتی ہے پیغمبر کی روح ہے اعلیٰ علیین میں، اس کا تعلق ہے اللہ کے نبی کے جسد اطہر کے ساتھ۔ ہم نبی کی روح کو وہاں مان کر اس دنیا والے جسم کے ساتھ تعلق مانتے ہیں۔ اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو لوگ جب آپ سے سوال کریں گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کتنے صحابہ ہیں جو انتقال کے وقت مسکرا رہے ہیں؟ کیوں خوش ہو؟ کہتے ہیں ہماری اللہ کے نبی سے ملاقات ہوگی۔ حضرت فاطمہ خوشی سے مسکرا رہی ہیں، کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا فاطمہ میرے جانے کے بعد میرے گھرانے میں سب سے پہلے آپ کی ملاقات مجھ سے ہوگی۔ اب کہتے ہیں آپ بتاؤ حضرت فاطمہ اللہ کے نبی سے قبر میں ملی تھی یا حضرت فاطمہ اللہ کے نبی سے جنت میں ملی تھی؟ اللہ کے نبی کے جسم کے ساتھ تو حضرت فاطمہ کو دفن نہیں کیا گیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حیات قبر میں نہیں ہے، حیات اعلیٰ علیین میں ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر آپ کی بات مان لی جائے، آپ نے تو آج تک امت کو یہ عقیدہ بتایا نبی کی حیات امت کی حیات سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ جو حیات اللہ نبی کو عطا فرماتے ہیں وہ کسی امتی کو عطا نہیں فرماتے۔ امتی کی روح علیین میں ہوتی ہے اور نبی کی روح اعلیٰ علیین میں ہوتی ہے۔ جب نبی کی روح اعلیٰ علیین میں تھی تو حضرت فاطمہ نے نبی سے کہاں ملاقات کی ہے؟ اس لیے کہ تم حضرت فاطمہ کی روح کو علیین میں مانتے ہو، نبی کی روح کو اعلیٰ علیین میں مانتے ہو۔ ہم حیات روحانی کے قائل ہیں، اس لیے اگر روحانی طور پر ملاقات ہو جائے تو یہ ہمارے عقیدے کے خلاف نہیں ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کا دنیا میں انتقال ہوا، اللہ نے اپنے نبی کے دنیا والے جسم کو محفوظ رکھوایا، اللہ نے اپنے نبی کی روح کو بھی حیات عطا فرمائی اور اللہ نے اپنے نبی کے دنیا والے جسم کو بھی زندگی عطا فرمائی۔ اب آئیے اگلی بات کی طرف۔ جب ہم اللہ کے نبی کے اس دنیا والے جسم کو زندہ مانتے ہیں، اس پر ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ عقیدے کی اہمیت کو سمجھنا۔ یہ عقیدہ ان فروعی مسائل میں سے نہیں ہے جسے یہ کہہ کر چھوڑ دیا جائے بھی اس میں جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں جھگڑنا چاہیے، لیکن اپنا عقیدہ تو بیان کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کا جسم اطہر قبر کی حیات میں شریک ہے، اللہ کے نبی کا یہ دنیا والا جسم قبر مبارک میں زندہ ہے۔ اس پر ہمارے پاس وہ تمام دلائل موجود ہیں جسے آپ دلیل کہہ سکتے ہیں۔ آپ قرآن کی بات کریں گے، اللہ نے قرآن میں نبی کی حیات کو بیان کیا۔ آپ حدیث کی بات کریں گے، نبوت کے فرمان میں یہ عقیدہ موجود ہے۔ آپ امت کے اجماع کی بات کریں گے، امت کا اتفاق اس عقیدے پر موجود ہے۔ آپ اپنے اسلاف، اپنے اکابرین، اپنے بزرگوں کی بات کریں گے، اس پر بھی بزرگوں کی باتیں موجود ہیں۔ اس پر میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا ہوں۔ قرآن کریم کی آیت کو پیش کرنے سے پہلے کسی بھی قرآن کریم کی آیت کی تفسیر کے لیے ضروری ہوتا ہے بندہ مفسرین پر اعتماد کرے، مفسرین کی بات کو مانے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ یہ قرآن کریم اللہ نے اپنے نبی کو دیا، نبی نے اپنے صحابہ کو پڑھایا اور سمجھایا اور چلتے چلتے آج ہم تک پہنچا۔ اب میں قرآن کریم کی آیت پیش کروں، معنی اور مطلب اپنی طرف سے بیان کرنے کی بجائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے، آپ کے صحابہ کے شاگردوں سے، امت کے علماء سے پیش کروں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ اللہ نے اپنے نبی کو قبر میں جو زندگی عطا فرمائی وہ فقط روح کی نہیں ہے،
اللہ کے نبی کا مبارک جسم بھی اس حیات میں شریک ہے۔ قرآن کریم کا 5واں پارہ سورۃ نساء آیت نمبر 64، اللہ تعالیٰ فرماتے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، میں نے نبی دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ نبی کی پیروی کی جائے۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، فرمایا کہ اے میرے محبوب اگر آپ کے کسی امتی سے گناہ ہو جائے، اگر آپ کے کسی امتی سے آپ کی نافرمانی ہو جائے، ایسا کام کر لے جو نہیں کرنا چاہیے، پھر وہ پہلا کام کرے آپ کی خدمت میں آ جائے، دوسرا کام کرے فاستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، تیسرا کام کرے واستغفر لهم الرسول، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرے، اللہ کے نبی کی دعا سے درخواست کرے گا لوجد اللہ توابا رحیما، اگر آپ نے اس بندے کے حق میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اللہ رب العزت اس بندے کی ضرورتوں کو پورا فرما دیں گے۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں یہ 3 باتیں ارشاد فرمائی، اگر کوئی بندہ آپ کے پاس آ جائے، اللہ سے مانگے اور آپ سے سفارش کرے، آپ سے دعا کی درخواست کرے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت بھی دعا کری جب اللہ کے نبی دنیا میں تھے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کے جانے کے بعد پیغمبر کی قبر پر جا کر بھی اللہ کے نبی سے دعا کری ہے۔ اس کا معنی یہ جس طرح یہ حکم اس وقت تھا جب اللہ کے نبی دنیا میں تھے تو یہ حکم آج بھی ہے اور یہ حکم قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت امام ابو بکر ابن ابی شیبہ اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت لے، امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت، آپ کے دور حکومت میں مدینہ منورہ میں قحط پڑا، مدینہ منورہ میں سخت گرمی پڑی، بارش نہیں ہوتی، پیداوار نہیں ہے، لوگ بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے سیدنا بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ گھر سے چلے اللہ کے نبی کی قبر مبارک پر پہنچے، توجہ رکھیے، اللہ کے نبی کی قبر مبارک پر پہنچے۔ یہ جانے والا کون؟ اللہ کے نبی کا صحابی، جانے والا کون؟ پیغمبر کا شاگرد، جانے والا کون؟ اللہ کے نبی کا تربیت یافتہ، جسے قرآن پڑھایا بھی اللہ کے نبی نے، قرآن سمجھایا بھی اللہ کے نبی نے، تزکیہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا، جن کے ایمان کی گواہی، تقوی کی گواہی، فوز و فلاح کی گواہی، کامیابی کی گواہی، مقتدا ہونے کی گواہی اللہ نے اپنے قرآن میں دی ہے، اور مجھے اور آپ کو پابند بنایا تمہارے عقائد اور تمہارے اعمال میں وہی قبول کروں گا جو صحابہ کرام کے عقائد اور اعمال کے مطابق ہوں گے۔ یہ شخص اللہ کے نبی کی قبر پہ پہنچا، حضرت بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہاں پر انہوں نے جا کر جو جملے کہے حدیث مبارک میں، یا رسول اللہ استسقی لامتک فانہم قد ہلکوا، یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں اللہ کریم بارش عطا فرما دیں، اس لیے کہ آپ کی امت قحط کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے، پیداوار کی کمی کی وجہ سے تباہی کی طرف جانے لگی ہے، یا رسول اللہ دعا فرمائیں اللہ کریم بارش عطا فرما دے۔ حضرت بلال بن حارث اللہ کے نبی کے روضے پر حاضری دے کر پیغمبر سے دعا کی درخواست کر کے اپنے گھر میں آتے ہیں، رات کو جب سوتے ہیں خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا صبح جا کر حضرت عمر کو میرے سلام دینا اور کہنا علی کل کیس، عمر دانائی اختیار کرو، عقل مندی سے کام لو، دانائی اختیار کرو۔ حضرت بلال بن حارث مزنی صبح اٹھتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب کی دربار میں جاتے ہیں، جا کر ساری صورتحال بتاتے ہیں، امیر المومنین میں نے یوں کیا، اللہ کے نبی کی قبر پہ گیا، میں نے جا کر دعا کی درخواست کی، رات کو سویا، اللہ کے نبی نے مجھے خواب میں یہ فرمایا۔ حضرت عمر نے صحابہ تابعین کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے فرمایا بلال یوں کہتا ہے، تمام صحابہ اور تابعین نے کہا صدق بلال، یہ بلال بالکل ٹھیک کہتا ہے۔ تلونڈی کے دوستوں مجھے آپ بتاؤ، اگر اللہ کے نبی کا جسم مبارک قبر میں زندہ نہیں، صحابی دعا کرانے کے لیے کیوں گیا؟ اگر پیغمبر کا دنیا والا جسم حیات میں شریک نہیں، صحابی جا کر کس کو کہہ رہے یا رسول اللہ استسقی لامتک فانہم قد ہلکوا،
اگر پیغمبر کا یہ جسم دنیا والے جسم اس زندگی میں شریک نہیں تھا اور اللہ کے نبی کی قبر والی زندگی کو ماننا الیاذ باللہ شرک تھا، کفر تھا، جیسے آج کل فتوے لگائے گئے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا حضرت عمر بن خطاب اس بات کو سن کر چپ رہے تھے؟ اگر یہ فیصلہ غلط تھا، صحابی کا جانا ٹھیک نہیں تھا، دنیا تو خاموش ہو سکتی ہے، کم از کم حضرت عمر چپ نہ ہوتے، حضرت عمر خاموش نہ ہوتے۔ حضرت عمر تائید فرما رہے ہیں، حضرت عمر خاموشی اختیار فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی کے سلام کو قبول کر رہے ہیں۔ صحابی رسول کا اللہ کے نبی کی قبر پر جانا، جا کر دعا کی درخواست کرنا، سورہ نساء کی آیت نمبر 64 یہ بتا رہی ہے یہ حکم فقط اللہ کے نبی کے لیے دنیا میں نہیں تھا، آج اللہ کے نبی قبر انور میں پہنچے ہیں، یہ حکم آج بھی پیغمبر کی زندگی کا باقی ہے۔ کون کہتے قرآن نبی کی حیات کو بیان نہیں کرتا؟ صحابہ کرام دعا کی درخواست کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تحریرات حدیث ہوگی نیچے نیچے بالکل نیچے، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک اس قبر والی زندگی میں شریک نہیں تھا، اگر پیغمبر کا یہ جسم مبارک اس حیات میں شریک نہیں تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی کیا کرنے گئے تھے؟ کہتے ہیں جی صحابی کا خواب ہے اور امتی کا خواب حجت نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں ہم نے دلیل میں صحابی کا خواب پیش نہیں کیا، یا رسول اللہ استسقِ لامتک فانہم قد ہلکوا، یہ صحابی خواب میں روضے پہ نہیں گیا، بیداری کی حالت میں گیا ہے، اللہ کے نبی کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کہا ہے اگر خواب نہ بھی ہوتا ہمارا عقیدہ تب بھی ثابت تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابی رسول اللہ کے نبی کی قبر مبارک میں دن پہ گیا، دن کو گیا اور دن کے اجالے میں گیا، صحابہ کرام کو بتایا، حضرت عمر نے بھی تائید فرمائی ہے، باقی صحابہ نے بھی آپ کی تائید فرمائی ہے۔ اور یہ بات صرف ہماری نہیں ہے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تحریرات حدیث، جن کے مریدین نے، جن کے شاگردوں نے جماعت بنی تھی اشاعت التوحید و سنہ، مولانا حسین علی الوانی وہاں بچرا میاں والی والے رحمہ اللہ تعالی، جنہیں رئیس المفسرین امام الموحدین کہا جاتا ہے، آپ کی زندگی کی سب سے آخری کتاب تحریرات حدیث، اس کتاب کا صفحہ نمبر 396 چھاپنے والے بھی ہم نہیں، اشاعت اکیڈمی محلہ جنگی پشاور، چھاپنے والے بھی تم ہو، اشاعت التوحید نے شائع کی ہے، لکھنے والے بھی وہ بندے جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ہمارے بڑے تھے، انہوں نے ہمیں توحید کی تعلیم دی ہے، انہوں نے بھی صفحہ 396 پر اسی روایت کو نقل کیا کہ حضرت بلال بن حارث گئے، اللہ کے نبی سے جا کر دعا کی درخواست کی اور اللہ کے نبی نے ان کو بتایا کہ حضرت عمر کے پاس جاؤ، دنائی اختیار کرو، اس کے بعد اللہ تمہیں بارش عطا فرمائیں گے۔ اور اسی صفحہ نمبر 396 پر حضرت مولانا الوانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور روایت بھی نقل کی، فرماتے ان علی رضی اللہ تعالی عنہ انہ بعد ما دفن صلی اللہ علیہ وسلم جاء اعرابی، کہتے ہیں اللہ کے نبی کی تدفین کے بعد، اللہ کے نبی کو قبر میں پہنچانے کے بعد آپ کی خدمت اقدس میں ایک اعرابی آیا، ایک دیہاتی آیا، ایک گاؤں کا رہنے والا آیا، اور اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ جئتک، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں فرمائی ہیں، اگر کسی سے گناہ ہو جائے، نمبر 1 آپ کی قبر پہ آ جائے، نمبر 1 آپ کے پاس آ جائے، میں آپ کے پاس آ گیا، نمبر 2 اللہ سے معافی مانگے، میں اللہ سے معافی بھی مانگتا ہوں۔ حضرت مولانا الوانی فرماتے ہیں فنودی من القبر الشریف، اس اعرابی نے آ کر حضرت علی المرتضیٰ کی موجودگی میں نبی کی قبر پر آ کر دعا کی درخواست کی، اور پیغمبر کی قبر مبارک سے آواز آئی قد غفر لک، اے میرے امتی میں نے خدا سے دعا کی ہے اور اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف بھی فرما دی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی موجودگی میں ایک بندہ نبی سے دعا کی درخواست کر رہے، اگر اللہ کے نبی قبر میں زندہ نہیں ہے تو یہ آنے والے کیا کر رہے تھے؟ حضرت مولانا الوانی نے اگلی بات بھی کی، ایک روایت اور نقل کر کے فرماتے ہیں وسامی الصحابۃ رضی اللہ عنہم ولم ینکرھا احد، یہ کام صحابہ کی موجودگی میں ہو رہے ہیں، کسی ایک صحابی نے اس پر روکا نہیں، کسی ایک صحابی نے اس پر ٹوکا نہیں، کسی ایک صحابی نے انکار نہیں کیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نبی کے جسم کی قبر مبارک کی زندگی پر کسی ایک صحابی کی انفرادی رہ نہیں، بلکہ تمام صحابہ کا اجماعی اور اتفاقی عقیدہ تھا۔ یہی بات آپ اٹھائیں معارف القرآن، حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے
تفسیر معارف میں لکھی ہے، لیکن میں نے معارف القرآن پیش نہیں کی۔ کیوں؟ ممکن ہے کوئی بندہ کہہ دے مفتی صاحب کی رائے ہے، انہوں نے اپنی طرف سے بات کی ہے، میں نے اس بندے کی بات پیش کی ہے جنہیں تم اپنا کہتے ہو، جن کے نام پر بنے گی جماعت اس کو لے کر چلتے ہو۔ مولانا البانی رحمۃ اللہ علیہ تحریرات حدیث میں حضرت عمر کے دور کی بات بھی لا رہے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ کی بات بھی لا رہے ہیں، اور صحابہ کرام کے بارے میں فرماتے ہیں سمع الصحابۃ رضی اللہ عنہم ولم ینکرھا احد، صحابہ نے اس عمل کو سنا تو صحیح، دیکھا تو صحیح، انکار نہیں کیا۔ اگر یہ عمل شرک ہوتا، نبی کی قبر مبارک پر جانا، اللہ کے نبی سے دعا کی درخواست کرنا ٹھیک نہ ہوتا، اللہ کے نبی کے صحابہ کبھی اس پر خاموش نہ رہتے۔ اللہ کریم ہم سب کو مدینہ منورہ لے جائیں، اللہ کریم اپنے نبی کے روضہ اقدس کی حاضری نصیب فرمائیں۔ پوچھئے کسی بندے سے جس کا دعویٰ یہ ہو کہ ہم قرآن سمجھے ہیں، جس کا دعویٰ یہ ہو کہ قرآن صرف ہمیں سمجھ آیا، ان سے پوچھئے جب باب السلام سے جائیں اللہ کے نبی کے روضہ اقدس پر سلام کرنے کے لیے، یا باب جبریل سے داخل ہوں، یوں دروازے سے داخل ہوں، نبی کی قبر مبارک کے سامنے اللہ کے نبی کے روضہ اقدس پر جو ستون ہیں، اس ستون پر بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ان لکھی ہوئی چیزوں میں سے یہ دو شعر بھی ہیں، یا خیر من دفنت بالقاء آثمہ فطاب من طیبہن القاء والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ پوچھئے کسی مفسر قرآن سے یہ اشعار کس نے کہے تھے اور کیوں کہے تھے؟ کیا لکھا ہے مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں؟ یہ اشعار جو نبی کے روضے پر آج بھی لکھے ہوئے موجود، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اللہ میں آپ سے دعا مانگتا ہوں، اللہ میری قبر کو شرک گاہ نہ بنانا، میری قبر کو شرک سے محفوظ رکھنا۔ اگر نبی کی قبر مبارک پر یہ جملے لکھے ہوئے، اس کا معنی یہ کہ یہ جملے کہنا شرک نہیں ہے۔ کیوں کہے تھے؟ اٹھائیے تفسیر کی کتابیں، ابن کثیر سے لے کر موجودہ دور کے مفسرین تک تمام حضرات نے لکھا۔ اللہ کے نبی کے روضہ اقدس پر ایک شخص آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک پہ حاضری دیتا ہے، پھر روتے ہوئے سلام کہتا ہے، پھر آیت کریمہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 64 پڑھتا ہے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا اگر آپ کے کسی امتی سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، وہ آپ کے پاس آ جائے، حضور میں آ گیا، اللہ سے معافی مانگے، میں اللہ سے معافی بھی مانگتا ہوں، آپ سے سفارش کرے، یا رسول اللہ آپ بھی میرے حق میں سفارش فرما دیں۔ اس کے بعد اس نے روتے ہوئے یہ جملے کہے، یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ، حضور جس جگہ پر آپ دفن ہیں یہ جگہ کائنات کی سب سے اعلیٰ جگہ ہے، یہ جگہ کائنات کی سب سے اعلیٰ جگہ ہے، سب سے بہترین جگہ آپ کی مبارک قبر والی جگہ۔ اس سے ایک اور بات بھی سمجھ آ گئی، لوگ کہیں گے ہم زندگی مانتے ہیں، اعلیٰ مانتے ہیں، ہم تو اعلیٰ حیات مانتے ہیں، کون سی؟ جنت والی حیات مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جنت سے بھی اعلیٰ جگہ وہ ہے جہاں پر میرے نبی کا جسم مبارک موجود ہے، جنت سے بھی اعلیٰ جگہ وہ جہاں پر میرے نبی کا مبارک جسم موجود ہے۔ اللہ کے نبی کی قبر مبارک یہ صرف جنت نہیں بلکہ جنت الفردوس کا ایک حصہ ہے۔ اس لیے حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات کی 7ویں جلد میں لکھا، فرماتے بعض لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کو زندہ مانتے ہیں، تم نبی کو زندہ مانتے ہو، ہماری حیات اعلیٰ، تمہاری حیات ادنا، تم قبر میں زندہ مانتے ہو، ہم جنت میں زندہ مانتے ہیں۔ پھر کہتے تم نے امتی کو بھی کہا قبر میں زندہ، شہید کو بھی کہا قبر میں زندہ، نبی کو بھی کہا قبر میں زندہ، تم نے تو سب کو زندہ مان لیا۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم زندہ مانتے ہیں لیکن زندگیوں میں فرق کرتے ہیں، حیات مانتے ہیں مگر حیات میں فرق کرتے ہیں۔ اگر دنیا سے جانے والا عام امتی، عام مسلمان ہو، اسے قبر میں رکھا جاتا، اس سے سوال ہوتا من ربک من نبیک ما دینک، اس نے سوالوں کے جواب دے دیے۔ اللہ فرماتے البسوا لہ من الجنہ، اب اس کو جنت کے کپڑے پہنا دو، افرشوا لہ من الجنہ، اس کے نیچے جنت کا بستر بچھا دو، وافتحوا لہ بابا الی الجنہ، اس کی قبر کی طرف جنت کی کھڑکی کھول دو، فیاتیہ من طیبہا وروحہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مسلمان میرا امتی
کلمہ پڑھنے والا یہ اپنی جگہ پہ رہتا، جنت اپنی جگہ پہ رہتی، درمیان کا دروازہ کھل جاتا ہے، اس کے پاس جنت کی ہوا بھی آتی، جنت کی خوشبو بھی آتی۔ اور اگر یہ دنیا سے جانے والا مومن شہید ہو، ارواحہم فی جیوف طیر خضر، اللہ اس کی روح کو جنت کی سیر کی اجازت دیتے۔ حضرت قاری صاحب فرماتے ہیں اگر بات اللہ کے نبی کی آ جائے، اللہ اپنے نبی کو قبر میں رکھ کر، جنت کو اپنی جگہ پہ رکھ کر درمیان کا دروازہ نہیں کھولتے، جیسے عام امتی کے لیے اللہ نبی کو جنت کی طرف لے کر بھی نہیں جاتے جیسے شہید کے لیے۔ حضرت پھر ہوتا کیا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ اپنے نبی کو قبر میں رکھ کر جنت اٹھا کر نبی کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ سب سے اعلیٰ حیات نبی کی قبر کی زندگی، سب سے اعلیٰ حیات نبی کی قبر کی زندگی۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے جس جگہ پر اللہ کے نبی آرام فرما، جس جگہ پر آپ کا مبارک وجود ہے، خدا کی قسم یہ جگہ کعبہ سے بھی اعلیٰ ہے، خدا کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ ہمارے علماء نے بتائی ہے وجہ۔ فرماتے کسی چیز کے اعلیٰ ہونے کی وجہ اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جس جگہ پر رحمت زیادہ اترے گی وہ جگہ باقی جگہوں سے اعلیٰ ہوگی۔ کعبہ پر خدا کی رحمت اترتی ہے، عرش پر بھی خدا کی رحمت اترتی ہے، لیکن جتنی رحمت حضور کے جسم اطہر پہ اترتی ہے کائنات میں کسی جگہ پر نہیں اترتی۔ جب سب سے رحمت زیادہ یہاں تو اعلیٰ حیات بھی وہ ہوگی جہاں پر آپ کا جسم ہے، اس لیے کہ یہ جگہ جنت سے بھی اعلیٰ، یہ جگہ کعبہ سے بھی اعلیٰ، یہ جگہ عرش سے بھی اعلیٰ، اس لیے کہ یہاں پر میرے نبی کا جسد اطہر موجود، پیغمبر کا جسم مبارک مدفون ہے، اور جس جگہ پر اللہ کے نبی کا مبارک جسم ہوگا وہاں کی حیات بھی سب سے اعلیٰ ہوگی، اس کا مقام اور مرتبہ بھی سب سے اعلیٰ ہوگا۔ تو یا خیر من دفنت بالقاء اعظم، میں بتا رہا تھا روضہ اقدس کے سامنے اشعار لکھے ہوئے موجود، اس بندے نے شعر کہے یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاء والاکم، حضور جس جگہ پر آپ مدفون ہیں یہاں سے جنت کی ایسی خوشبو نکلتی، ایسی خوشبو نکلتی، اللہ نے اس کی برکت سے دائیں بائیں کی جگہوں کو بھی معطر فرما دیا۔ اللہ کے نبی تو نبی ہیں، نبی کے مقام کی تو حد ہی نہیں ہے، اللہ نے اپنے نبی کو جو مرتبہ دیا اس کی تو حد ہی نہیں۔ جو نفوس قدسیہ اللہ کے نبی کے ساتھ جڑے ہیں اللہ نے دنیا میں بھی دکھا دیا کہ نبی کا مقام کیا ہوتا ہے اور عام مومن کا مقام کیا ہوتا ہے۔ اللہ کریم آپ سب کو مکہ مکرمہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ مکہ مکرمہ سے 24 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے جسے مقام صرف کہتے ہیں۔ اسلامی سال کا 11واں مہینہ ذی-القعدہ چل رہا، اس ماہ ذی-القعدہ میں جو خواتین اللہ کے نبی کے نکاح میں آئی ان میں ایک خاتون کا نام ہے ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ کے نبی کی یہ زوجہ وہ ہیں جن کی قبر مکہ مکرمہ سے 24 کلومیٹر کے فاصلے پر مقام صرف میں بالکل سڑک کے اوپر، روڈ کے اوپر، آپ یوں جائیں گے تو بائیں طرف، ادھر سے آئیں گے تو دائیں طرف، بالکل سڑک کے اوپر، قبرستان نہیں ہے وہاں پر، مقبرہ نہیں، صرف سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کی قبر، 4 دیواری بنی ہوئی، اوپر چھت نہیں ہے، باہر دروازہ، دروازے کے باہر تالا، اندر کوئی چیز بھی موجود نہیں، نہ اگربتی موجود، نہ کسی پھول کا پودا موجود، نہ کسی خوشبو کا تصور کیا جا سکتا۔ آپ سڑک سے اتر کر، میں ابھی جنوری فروری میں ہو کر آیا، رب محمد کی قسم ممبر پہ بیٹھا، مسجد میں بیٹھا، آپ جو ہی دروازے کے قریب جائیں گے، جگہ یوں اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہے، جو ہی دروازے کے قریب جائیں گے آپ کو سمجھ آئے گی کہ جنت کی خوشبو ہوتی کیا ہے۔ اگر قبر میں ہے ہی کچھ نہیں، اگر قبر میں ہے ہی کچھ نہیں تو یہ کیا ہے؟ ہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان کا ناک بھی ٹھیک ہو، عقل بھی ٹھیک ہو، ناک بھی ٹھیک ہو، عقل بھی ٹھیک ہو۔ اگر یہ نہیں، رب محمد کی قسم نبوت کی حیات کبھی سمجھ نہیں آتی۔ سوانح و افکار کتاب مولانا محمد علی جالندری، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے 3رے امیر، لکھنے والے حضرت مولانا اسماعیل شجابادی آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ اس کتاب کا اصل نسخہ اور مسودہ
عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت دفتر ملتان کے اندر موجود ہے، آپ جا کر وہاں بھی دیکھ سکتے۔ حضرت مولانا شجابادی دامت برکاتہم العالیہ نے اس کتاب کے اندر لکھا ہے، فرماتے صفحہ نمبر 318 صفحہ نمبر 319، فرماتے تعلیم القرآن راجہ بازار راول پنڈی، یہاں کی انتظامیہ نے امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے تاریخ لی، حضرت ہمارا جلسہ ہے، آپ تشریف لے آئیں، آپ ہمارے پاس ہیں۔ ان کی شروع سے عادت ہے بزرگوں کو بلا لیں تاکہ پھر بعد میں کہیں کہ بزرگ ہمارے ساتھ ہیں۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ صاحب کشف بزرگ تھے، اللہ نے آپ کو آنکھ دل کی آنکھیں بھی عطا فرمائی تھی۔ حضرت میمونہ کی بات میں نے عرض کی ہے، حضرت میمونہ کے بارے میں حضرت لاہوری کے بارے میں مشہور ہے، فرماتے میں وہاں قبر پر گیا، میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ میری ماں ہے، نبی کی زوجہ ہے، میں اگر آپ قبر کے حالات تھوڑے سے منکشف فرما دیں، میں تھوڑی بات کرنا چاہتا۔ حضرت لاہوری فرماتے ہیں اللہ نے درمیان کے پردے ہٹا دیے، مجھے اماں جی نظر آئی اور غصے میں نظر آئی، فرمانے لگی احمد علی باقی تمہاری میں ہیں، میں تمہاری ماں نہیں ہوں؟ اس لیے کہ حضور کی ازواج میں سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ جنت المعلیٰ مکہ مکرمہ میں ہیں، وہاں سارے جاتے ہیں، آپ کی باقی ازواج مدینہ منورہ جنت البقیع میں ہیں، وہاں بھی سارے جاتے ہیں، میں اکیلی ہوں، میرے پاس کوئی بھی نہیں آتا۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس کے بعد میرا معمول تھا، میں جب بھی سفر پہ جاتا حرمین کے، اللہ کے نبی کی اس زوجہ مطہرہ نبی کی بیوی کی قبر پر ضرور جاتا تھا۔ یہ حضرت لاہوری کا کشف تھا، اور حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج بہت عجیب تھا۔ عقیدے کی اہمیت سمجھیے، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جب اللہ کے نبی کے روضے پر جاتے، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یا رسول اللہ، آپ نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا تھا چچا جان کان میں کلمہ پڑھ لو، قیامت کے دن گواہی دے دوں گا، بچ جاؤ گے۔ فرماتے یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، میں آپ کو گواہ بنا کر آپ کو اپنے ایمان کا گواہ بناتا ہوں، یا رسول اللہ قیامت کے دن میرے ایمان کی بھی گواہی دے دینا۔ حضرت لاہوری کو بلایا گیا، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں نہیں ہوں گا، تمہارے جلسے پر میں نہیں آ سکتا۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ فرمانے لگے کہ میں آؤں گا، میں نے آ کر عقیدہ حیات النبی پہ بات کرنی ہے، اور تمہیں اس بیان کا فائدہ نہیں ہوگا۔ جب میزبان کو بیان کا فائدہ نہ ہو تو جانے کا کیا فائدہ؟ حضرت فائدہ کیوں نہیں ہوگا؟ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ فرماتے ہیں یہ مسئلہ وہ سمجھ سکتا ہے جس کو یا عقیدت ہو یا بصیرت حاصل ہو، بصیرت تم کو حاصل نہیں اور عقیدت تم کو رہی نہیں۔ فرماتے ہیں نبی کی قبر کی زندگی دو بندوں کو سمجھ آئے گی، دل میں محبت رسول ہو، نمبر دو دل کی آنکھیں کام کرتی ہوں۔ اگر دل کی آنکھ بھی کام نہیں کرتی، محبت رسول بھی نہیں ہے، فرماتے ہیں نبی کی حیات کا عقیدہ سمجھ آ ہی نہیں سکتا۔ اس کا تعلق فقط قرآن سے نہیں ہے، اس عقیدے کا تعلق فقط حدیث سے نہیں ہے، اس کا تعلق محبت رسول سے۔ اور یاد رکھنا اس عقیدے کو معمولی سمجھنے والوں، اس عقیدے کو اہمیت نہ دینے والوں، نبی کی قبر کی زندگی کا انکار کر دیا جائے، رب محمد کی قسم نبی کی محبت دل میں باقی رہ ہی نہیں سکتی۔ نہیں تمہیں یقین آتا، اٹھاؤ ان کی تقریریں، تمہیں سمجھ آئے گی نبی کے بارے میں لفظ کیا کہتے ہیں، کتاب ہوگی نیچے مجھے افادات، تحریر اور تقریر اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے نبی کے بارے میں ایسی غیر سنجیدہ گفتگو، ایسی غیر محتاط گفتگو، نتیجہ ہوتا ہے جب ہے کہ ہے ہی کچھ نہیں۔ اہل بدعت کا ایک موقف ہے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے من گھڑت عقائد بیان کرتے ہیں، اور ان من گھڑت عقائد کو بیان کرنے کے لیے قیاس سے کام لیتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں۔ شیطان کو علم ہے تو نبی کو کیوں نہیں؟ فرشتہ ہر جگہ پر ہے تو اللہ کے نبی کیوں نہیں؟ ان کی عادت ہے، مقیس علیہ بنا کر قیاس کریں گے، اللہ کے نبی کے بارے میں اپنے من گھڑت عقائد ثابت کریں گے۔ ہمارے بزرگوں نے ان کے عقائد کی تردید کی ہے، ان کے عقائد کی تردید کی ہے، لیکن اتنا غیر محتاط رویہ، اتنی غیر محتاط گفتگو ہمارے اسلاف کی روش نہیں، نہ ہمیں دین اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب افادات بخاری، 2 جلدیں ہیں، پہلی جلد میں افادات ہیں حضرت مولانا سید عنایت اللہ شاہ گجراتی صاحب جو دنیا سے چلے گئے، یہ دوسری جلد، اس کے اندر افادات ہیں مولانا سید ضیاء اللہ شاہ بخاری جو ابھی اشاعت التوحید و سنہ کے ناظم اعلیٰ ہیں۔
ہیں یا نہیں، اس پر بھی جھگڑا آپس میں چل رہے، انہوں نے ان کو نکالا، انہوں نے ان کو نکالا، ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ بازی۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 61، اللہ کی قسم اگر صرف اس عقیدے کی اہمیت بیان کرنا مقصد نہ ہوتا کبھی یہ بات آپ کے سامنے عرض نہ کرتا۔ اللہ کے نبی کے بارے میں اتنی مہذب، اللہ کے نبی کے بارے میں اتنی غیر محتاط گفتگو، کہتے ہیں جی تم کہتے ہو اگر فلاں ہے تو نبی کیوں نہیں، فلاں ہے تو نبی کیوں نہیں۔ اب الفاظ سنیں، کہتے یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی کہے مرغی انڈے دیتی ہے تو اللہ کا نبی انڈے کیوں نہیں دیتا۔ یہ نبی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے تھے کہ مرغی انڈا دیتی ہے تو آپ کیوں نہیں دیتے، آپ کا عالم کیوں نہیں دیتا، آپ کے بزرگ، آپ نے مثال دینی تھی تو ان کی دیں جن کا عقیدہ ہے مثال کے لیے تمہیں اللہ کے نبی ملے تھے۔ اس عقیدے کا انکار کرنے کے بعد محبت رسول باقی رہے نہیں ہو سکتا۔ جب آپ نے حدیث کا انکار کر دیا، حدیث کی اہمیت آپ نے کھو دی، پھر اللہ حفاظت فرمائے آپ نے کہاں تک جانا ہے؟ آج ہم آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں، کانوں سے سن بھی رہے ہیں۔ کیا اس عقیدے کے منکرین نے حضور کے معراج کا انکار نہیں کیا؟ اس عقیدے کے منکر نے احادیث بخاری کا انکار نہیں کیا؟ اس عقیدے کے منکر نے، میں ایک فرد کی بات نہیں، من حیث العلاقہ 2 علاقے میرے علم میں ہیں جہاں کے پورے لوگ حیات النبی کے انکار سے حیات عیسیٰ کے انکار تک پہنچ چکے ہیں۔ سرگودا سیلا والی سے آگے جائیں چک منگلہ، کسی سے جا کر پوچھنا عبدالعزیز منگلہ کون تھا، کیوں مرزائی بنا ہے، حیات عیسیٰ کا انکار کیوں کیا ہے؟ یہ وہ بندہ ہے جس کے پاس ہر سال سید عنایت اللہ شاہ گجراتی صاحب جاتے، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب جاتے، لیکن جب حدیث کی اہمیت ختم ہوئی اس نے انکار حیات النبی سے انکار حیات عیسیٰ کا سفر کیا، وہاں سے آج مرزائی اور قادیانی ہو چکے ہیں۔ گزشتہ سال مظفر گڑھ سے آگے ایک علاقہ روح اللہ والی، پوچھئے ان سے کیا تمہارا آپس میں حیات عیسیٰ پر مناظرہ نہیں ہوا؟ اشاعت التوحید و سنہ کا نام لینے والا مفتی عثمان حیدری، علامہ احمد سعید خان ملتانی کا اپنے آپ کو شاگرد کہنے والا، کیا اس نے خضر حیات کے شاگرد مفتی عثمان ہرلولی سے مناظرہ نہیں کیا؟ حیات عیسیٰ کا انکار کیا۔ اور آپ حیران ہوں گے، مناظرے میں جب یہ گئے ہیں، ان کے پاس احادیث ہیں، ان کے پاس تفسیریں ہیں، ان کے پاس باقی کتابیں ہیں، وہ جو حیات عیسیٰ کا منکر ہے اس کے پاس صرف قرآن ہے۔ اور اس نے گفتگو شروع یہاں سے کہ مولوی صاحب تمہارے استادوں کا تو سبق یہ ہے کہ مولویوں کو پھنسانا ہو تو قرآن سے بات کرو، آج یہ حدیثیں لے کر کدھر آئے ہو؟ تمہیں حیاتی تنگ کریں تو قرآن، اگر ہم بات کریں تو حدیث۔ یہ گمراہی کا پہلا دروازہ، صحابہ کرام محفوظ نہیں رہتے۔ میں نہیں وہ عبارات لانا چاہتا جو مظلوم کربلا میں مولانا نیلوی نے حضرت حسین کے بارے میں لکھی ہیں، نہیں وہ میں زیر بحث لانا چاہتا جو سیدنا بلال بن حارث مزنی کے بارے میں ندائے حق میں مولانا نیلوی نے لکھی ہیں۔ تو یہ عقیدہ معمولی عقیدہ نہیں۔ امام اولیاء حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ عقیدہ سمجھ آتا ہے یا عقیدت سے یا بصیرت سے۔ میں نہیں ہوں گا تمہارے پاس، کیوں؟ عقیدہ حیات النبی سمجھ آئے گا محبت رسول سے یا دل کی آنکھوں سے؟ فرمانے لگے بصیرت تمہارے پاس تھی نہیں، عقیدت تھی تو وہ تم نے ختم کر دی، اب آؤں گا تو فائدہ کیا ہوگا؟ حضرت لاہوری نہیں گئے۔ یا خیر من دفنت بالقاء اعظم، میں عرض کر رہا تھا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی، وہاں پہ جائیں تو سمجھ آتی ہے کہ جنت ہے کیا، اور اللہ آپ کو لے جائے۔ اب آپ اس نیت کے ساتھ جانا، خوشبو کے بارے میں اصول یہ ہے، اگر جگہ یوں اوپر سے نیچے ہے، جو آپ نیچے داتے جائیں گے خوشبو بڑھتی جائے گی، لیکن وہاں پر معاملہ یوں نہیں ہے۔ آپ دروازے پہ جائیں گے تو خوشبو آئے گی، ایک قدم پیچھے ہٹیں گے تو خوشبو ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے خلاف عقل، کیونکہ جنت کی خوشبو ہے، دنیا کی ہے ہی نہیں۔ دنیا کی خوشبو کے بارے میں اصول الگ ہیں، جنت کی خوشبو کے اصول الگ ہیں۔ آپ ایک قدم دروازے سے پیچھے ہٹیں گے خوشبو ختم ہو گئی۔ 3 مرتبہ میں گاڑی سے اتر کر گیا، ایک مرتبہ پھر
ایک مرتبہ پھر، ایک مرتبہ پھر، ایسی ٹھنڈی ہوا اور جنت کی خوشبو چلتی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پر ان اشعار کا لکھا ہوا موجود ہونا۔ اس دیہاتی نے یہ شعر کہے، یا رسول اللہ جس جگہ پر آپ دفن ہیں فطاب من طیبہن القاء والاکم، اللہ نے ارد گرد کی جگہوں کو معطر اور منور کر دیا۔ نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، حضور جس جگہ پر آپ آرام فرمائے ہیں اگر وقت آیا میں اپنا جسم، اپنی جان، اپنی روح آپ کی قبر پر فدا کر دوں گا۔ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، اس میں عفت بھی ہے، جود و کرم بھی ہے، سخاوت بھی ہے۔ وہ بندہ وہاں سے چلا گیا، وہاں پہ ایک شخص تھا جس کا نام ہے عتبی، وہ کہتے میری آنکھ لگی، مجھے خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، فرمایا عتبی جاؤ اور جا کر میرے اس امتی دیہاتی سے ملو اور اس کو جا کر کہو میں نے آپ کی درخواست پر اللہ سے دعا کی ہے اور اللہ نے میری دعا کی برکت سے آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیے۔ یہ اشعار آج بھی اللہ کے نبی کے روضے پر لکھے ہوئے۔ تو قرآن نبی کی حیات کی بات کرتا۔ اگر بات احادیث کی جائے، احادیث طیبہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی زندگی کو بیان کیا۔ مسلم شریف کی روایت، مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وہو قائم یصلی فی قبرہ، اللہ کے نبی کی زندگی کی دلیل آپ اسے ضعیف بھی نہیں کہہ سکتے، موضوع اور من گھڑت بھی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ مسلم شریف کی روایت اللہ کے نبی کی زندگی پر بخاری شریف کی دلیل والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا۔ یا رسول اللہ صدیق اکبر نے کہا تھا یا رسول اللہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ نے آپ کو ایک موت تو دے دی، اللہ آپ کو دوسری موت نہیں دیں گے۔ ایک موت تو اللہ نے دے دی، دوسری موت نہیں دیں گے۔ علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں لکھا، فرماتے صدیق اکبر کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے امتی دنیا میں بھی مرتا ہے، قبر میں جانے کے بعد سوال و جواب کے بعد، پھر سوال و جواب کے بعد نیند کی صورت میں پھر مرتا۔ صدیق اکبر بتانا چاہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو دنیا کی موت تو دے دی، اللہ آپ کو قبر کی موت نہیں دیں گے، آپ قبر میں پہنچیں گے اللہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی اور حیات عطا فرما دیں گے۔ صحیح بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ بخاری شریف سے آپ کے سامنے لوگ بات کریں گے۔ اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، حضرت صدیق اکبر تشریف لے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے کہا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، لوگو اگر تم اللہ کے نبی کی عبادت کرتے تھے پھر سمجھ لو اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے۔ کہتے صحابہ کا عقیدہ تھا اللہ کے نبی زندہ نہیں۔ صدیق اکبر نے کہا حضور دنیا سے چلے گئے۔ کسی ایک صحابی نے بھی صدیق اکبر کی بات کا انکار نہیں کیا، کسی ایک بندے نے بھی صدیق اکبر کو روکا نہیں، صدیق اکبر کو ٹوکا نہیں۔ اس کا معنی ہے کہ صحابہ کا اتفاق تھا نبی قبر میں زندہ۔ آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب روحانی خزائن میں حضرت ابوبکر صدیق کے اسی خطبہ کو دلیل بنایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پہ زندہ نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پہ زندہ نہیں، دلیل کہتے خطبہ صدیق اکبر۔ اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، صحابہ کرام کی موجودگی میں حضرت ابوبکر صدیق نے کہا لوگو من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ حضرت محمد اللہ کے رسول تھے، آپ سے پہلے سارے رسول دنیا سے چلے گئے۔ میں وضاحت نہیں کرتا، علماء کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں۔ اب مرزا قادیانی کا استدلال کیا کہتے رسل ہے جمع، اس پر داخل ہو گیا الف لام، یہ ہے جمع معرف باللام۔ نحو کے قاعدے کے مطابق جب جمع معرف باللام ہو تو فائدہ ہوتا ہے استغراق کا، جیسے یہ کہتے ہیں انک لا تسمع الموتى، موتا ہے جمع، داخل ہو گیا الف لام، جب جمع معرف باللام ہو تو فائدہ دیتے استغراق کا۔ ما انت بمسمع من فی القبور، قبور ہے جمع، داخل ہو گیا الف لام، جمع معرف باللام، فائدہ استغراق کا۔ تمام کے تمام مردے نہیں سنتے، کوئی بھی قبر والا نہیں سنتا، کوئی بھی مردہ نہیں سنتا۔ مرزا قادیانی کہتے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ صدیق اکبر نے کہا تھا اللہ کے نبی سے پہلے سارے رسول فوت ہو گئے۔ مرزا کہتے یہ بتاؤ آپ سے پہلے سارے رسولوں میں حضرت عیسیٰ ہیں یا نہیں؟ بولیے عیسیٰ علیہ السلام ہیں؟ صدیق اکبر نے کیا کہا سارے کے سارے
اس کا معنی یہ کہ صحابہ کا اجماع تھا، حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ حرمین شریفین کے سفر پہ تھے۔ پیر مہر علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ نے سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے درخواست کی، حضرت میری 2 آرزوئیں ہیں، نمبر 1 آپ مجھے بیعت فرما لیں تاکہ قیامت کے دن آپ کے مریدین میں میرا بھی شمار ہو جائے، نمبر 2 آپ دعا فرمائیں، اجازت دیں، زندگی کے جتنے دن باقی ہیں حرمین میں رہنا چاہتا ہوں، یہاں پہ مرنا چاہتا ہوں، یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ فرمائے بیعت کر لو، ہو گئی۔ فرمائے اب یہاں نہیں رہنا، یہاں سے واپس چلے جاؤ، ان قریب بر صغیر سے ایک فتنہ اٹھنے والا ہے، اگر تم وہاں جا کر بیٹھے رہو گے تمہاری وجہ سے اللہ فتنے کو دبا دیں گے۔ پیر مہر علی شاہ فرماتے میں گیا تھا تو کچھ نہیں تھا، واپس ہے تو مرزائیت کا فتنہ اٹھ چکا تھا۔ حضرت حاجی صاحب پھر حرمین کے سفر پہ ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے مریدین میں ایک فرد ہے جنہیں دنیا مولانا قاسم نانوتوی کہتی ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ کا حضرت روافظ کا ایک اعتراض ہے، حضرت فاطمہ کا حق بنتا تھا فدق حضرت صدیق نے نہیں دیا۔ میں نے ہدیۃ الشیعہ میں اس کے جواب لکھے، ان میں سے ایک جواب یہ ہے، حدیث مبارک کی روشنی میں وراثت اس کی تقسیم ہوتی ہے جس کا مال ملک سے نکل جائے، جس کا مال ملک میں ہو وراثت نہیں بنتا، وراثت نہیں بنتا، وراثت تب بنے گا جب مال ملک سے نکلے گا، اور مال ملک سے اس وقت نکلتا ہے جب بندہ دنیا سے چلا جائے، جسم کے کسی حصے میں زندگی نہ رہے مال ملک سے نکل جاتا ہے، نکلے گا تو مال وراثت میں تقسیم ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہمارا مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا، ما ترکنا فہو صدقہ، جو کچھ ہم چھوڑ کر جائیں وہ صدقہ بنتا ہے، اور جب صدقہ وہی کرتا ہے جو زندہ ہو۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے بوقت وفات اللہ کے نبی کے جسم کے کسی نہ کسی حصے میں زندگی کے آثار ہوتے ہیں، مال ملک سے نکلتا نہیں، جب ملک سے نکلتا نہیں تو وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا۔ حاجی صاحب کو یہ جب جواب سنایا، حاجی صاحب فرمانے کے مولانا قاسم میرا دل کرتا ہے آپ اس عنوان پر مستقل کتاب لکھو۔ حاجی صاحب نے پیر مہر علی شاہ کو فرمایا فتنہ آنے والا، تم جاؤ گے اللہ اس فتنے کے خلاف تم سے کام لیں گے۔ حضرت نانوتوی کو فرمایا اس عقیدے پر، اس بات پر آپ کتاب لکھو۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں میرے شیخ کا، میرے مرشد کا، میرے پیر کا حکم ہے، اور میری خواہش یہ ہے اپنے پیر کے حکم کو پورا کروں، اس کتاب کا آغاز رب کے گھر سے کروں اور محمد کے در پہ جا کر مکمل کروں۔ حضرت نانوتوی نے کتاب کا آغاز مکہ سے کیا، مدینہ میں جا کر مکمل کی، کتاب کا نام رکھا آب حیات۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے جب کوئی فتنہ آنے لگتا ہے، گمراہی آنے لگتی ہے، اللہ کریم سب سے پہلے اپنے نیک بندوں کو اس پر مطلع فرما دیتے ہیں۔ یہ اشارہ ہوتا ہے کہ ان قریب کچھ ہونے والا۔ ابھی انکار ختم نبوت مرزائیت کی صورت میں نہیں تھا، حاجی صاحب نے بندہ کھڑا کیا۔ ابھی انکار حیات النبی کا فتنہ بر صغیر میں نہیں تھا، حاجی صاحب نے یہاں پر بھی بندے کو کھڑا کیا ہے۔ اب سمجھیے کہ دونوں کا استدلال، یہ کہتے ہیں خطبہ صدیق دلیل حضور زندہ نہیں، وہ کہتے ہیں خطبہ صدیق دلیل حضرت عیسیٰ زندہ نہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب القول الاتم فی حیات عیسی ابن مریم، مولانا محمد حسین نیلوی صفحہ 96 پہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں خطبہ صدیقی کا صحیح مفہوم، مرزائیو یہ خطبہ صدیق تمہاری دلیل نہیں، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت عیسیٰ زندہ نہیں۔ حضرت کیوں دلیل نہیں؟ فرماتے ہیں وجہ 2، نمبر 1 اس خطبہ صدیقی کا جو مطلب تم نے بیان کیا کیا تم سے پہلے کسی نے کیا؟ جو ترجمہ اور تفسیر تم نے کی کیا تم سے پہلے بھی کسی نے کی؟ اگر تم سے پہلے کسی نے کی ہے آپ پیش کرو، اگر آپ سے پہلے کسی نے نہیں کی اس کا معنی یہ ہے کہ تمہاری تفسیر نہیں تعویل ہے، یہ تفسیر نہیں تحریف ہے۔ اگر یہی مطلب ہوتا آپ سے پہلے امت مسلمہ کرتی۔ نمبر 2 اگر اس کا مطلب وہی لیا جائے جو آپ سمجھے، پھر ان روایات کا کیا کرو گے جن سے حضرت عیسیٰ کا زندہ آسمان پہ جانا ثابت، زندہ آسمان سے آنا ثابت؟ مرزائیوں نے کہا یہ خطبہ دلیل، حضرت عیسیٰ زندہ نہیں۔ مولانا نیلوی نے باتیں کی 2، نمبر 1 تمہاری دلیل نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جو معنی تم نے کیا یہ تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ نمبر 2 اگر یہ معنی کرو گے باقی روایات کا انکار، بڑی معذرت کے ساتھ ہم آج ان کے نام لیواؤں سے یہی 2 سوال کرتے،
خطبہ صدیق کا جو مطلب تم نے بیان کیا یہ دلیل اللہ کے نبی قبر میں زندہ نہیں۔ 1957 سے پہلے یہ مطلب کس نے لکھا؟ اگر لکھا ہے تو پیش کرو، اگر نہیں لکھا اور یقیناً نہیں لکھا پھر جب جس طرح مرزا کی دلیل نہیں اسی طرح تمہاری بھی دلیل نہیں، تم نے کہا اگر اس کا مطلب یہی پھر ان روایات کا کیا کیا جائے جن میں اللہ کے نبی کا زندہ آسمان پہ جانا پھر واپس آنا ثابت؟ ہم بھی کہتے ہیں اگر اس کا مطلب یہی اللہ کے نبی قبر میں زندہ نہیں پھر مسلم کی روایت کا کیا، بخاری کی روایت کا کیا کرو گے، ابو داؤد کی روایت ما من احد یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام، سنن نسائی کی روایت ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امت السلام، ابو داؤد کی روایت ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، سنن ابن ماجہ کی روایت ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء نبی اللہ حی یرزق، اس روایت کا کیا کرو گے؟ مسند ابی یعلا کی روایت الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اس کا کیا کرو گے؟ مسند ابی یعلا کی روایت ثم لئن قام علی قبری فقال یا محمد لأجیبنہ، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت یا رسول اللہ استسقی لامتک فانہم قد ہلکوا، اللہ کے نبی کے فرمان من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، مسند بزار کی روایت حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم، ان روایات کا کیا کرو گے؟ جس طرح مرزا نے استدلال کیا لیکن مفسر اس کے پاس نہیں، استدلال تم نے کیا محدث تمہارے پاس نہیں، اس کے پاس بھی روایت اور نہیں، آپ کے پاس بھی روایت اور نہیں، اس لیے ہم خطبہ صدیق پڑھ کر حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ زندہ مانتے، خطبہ صدیق اکبر کو پڑھ کر اللہ کے نبی کو بھی قبر میں زندہ مانتے۔ جو اصول آپ نے ان کے لیے مقرر کیا وہی اصول ہم آپ سے پوچھتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو اللہ کے نبی کی قبر مبارک کی حیات کا عقیدہ یہ معمولی عقیدہ نہیں، اہم عقیدہ ہے، اس کا تعلق میری اور آپ کی اعتقادی زندگی سے، عملی زندگی سے ہے۔ ہم کسی کے شکوک و شبہات سے متاثر ہو کر عقیدے کو نہیں چھوڑتے۔ آج کہا گیا بھی یہ کون سا عقیدہ ہے؟ اس سے قبر میں پوچھا جائے گا بھی تم حیاتی تھے یا مماتی تھے؟ اس عقیدے کے بارے میں قبر میں سوال ہوگا۔ ہم کہتے ہیں آنے والے دنوں میں قربانی بھی نہ کرنا، جمعہ کے بیان میں قربانی پر بات بھی نہ کرنا، کیوں؟ قبر میں پوچھا جائے گا قربانی کی تھی یا نہیں کی تھی۔ نماز کی بھی چھٹی کر دو، کیوں؟ قبر میں پوچھا جائے گا نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے۔ قبر میں صرف 3 سوال اجمالاً، قبر میں سوال نہ ہونے کا معنی یہ نہیں ہے ہم اس عقیدے کو چھوڑ دیں۔ ہم قربانی مانتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں، نماز مانتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، ہم عقیدہ حیات النبی رکھتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں۔ کبھی کہا جاتا آخرت میں اس عقیدے کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہمارے ایک دوست ہیں اکاڑا کے، کہتے ہیں مجھ سے کسی نے کہا کہ آپ بار بار کہتے ہو حیات النبی حیات النبی، قیامت کے دن پوچھا جائے گا؟ فرماتے ہیں میں نے کہا پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، قیامت کے دن پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کہتے جی کیوں؟ کہتے اس لیے کہ الدر المنصور امام سیوطی نے ایک تفسیری روایت نقل کی، اللہ کے نبی پر آیت اتری یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ لوگ سفید چہرے والے کچھ سیاہ چہرے والے ہوں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ سفید چہرے والے کون، سیاہ چہرے والے کون؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یوم تبیض وجوہ ہم اہل السنت والجماعہ وتسود وجوہ ہم اہل البدع والضلالہ، جن کے چہرے سفید ہوں گے یہ اہل سنت ہوں گے، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے یہ اہل بدعت ہوں گے۔ جب تم آؤ گے تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ تم کون ہو، تمہارے چہرے بتائیں گے کہ یہ کون ہے، وہاں پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اس لیے میرے دوستو اپنے عقائد و نظریات پر پختگی کے ساتھ کام رہا جائے، کسی کی مخالفت نہیں، ضد اور اناد نہیں۔ ہم اللہ کی توحید کو اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں، حضور کی نبوت اور ختم نبوت کو اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں، صحابہ کرام کے مقام اور مرتبہ کو اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں، تو ہم نبوت کی قبر کی زندگی کو بھی اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں۔ ہم کسی کے کہنے پر رب کی توحید کو بھی نہیں چھوڑتے۔
हुजूर की ख़त्म नबूवत को भी नहीं छोड़ते, सहाबे किराम का दामन भी नहीं छोड़ते, तो हम किसी के कहने पर नबूवत की हयात वाला अक़ीदा भी हम मकाम सहाबा बयान करते हुए कभी ये नहीं कहते ख़त्म नबूवत की ज़रूरत नहीं, ख़त्म नबूवत बयान करते हुए हम ये नहीं कहते तौहीद की ज़रूरत नहीं, हम हयातुन नबी बयान करते हुए किसी अक़ीदे की नफ़ी नहीं करते, लेकिन अपना अक़ीदा समझते हैं, इस अक़ीदे को बयान करते हैं, दलाइल के साथ करते हैं, संजीदगी के साथ करते हैं। इसलिए मुझे और आपको चाहिए अपने अकाबिरीन पर, अपने असलाफ़ पर एतमाद करते हुए उस अक़ीदे को लेकर चलें जो अल्लाह ने हमें कुरान की रोशनी में, अपने नबी के फरमान की रोशनी में दिया। अल्लाह करीम मुझे और आपको इसी अक़ीदे पर ज़िंदा रखे, इसी अक़ीदे पर मौत दे, और अल्लाह अकाबिरीन उम्मत के साथ मेरा और आपका हशर फरमाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि व अला आलिहि व